دانا صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ اجلاس کا یہ مذاکراتی ٹیمیں جو آپ کی اس وقت کام کر رہی تھیں، یہ تو طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو انیشیٹ کیا، اس باری خود بہت فورسفلی آگے آئی، بڑی خواہش کے ساتھ ہوئی، سوائے آپ کے باقی آپ کی پارٹی کے لوگ تانے تشنے سب کچھ دیتے بھی رہے، وجہ بھی پوچھتے رہے کہ بھائی کیا ہو گیا، کیا ایسا ہو گیا، یہ ایک دم کیا ہوا؟ صرف بیرسٹر گوہر صاحب کی اس ملاقات کے بعد جو کہا جاتا ہے، جس کو پہلے پی ٹی آئی بھی اون نہیں کر رہی تھی، کیا ہوا ایسا کہ یہ مذاکرات ایک دم چوتھا راؤنڈ اچھی خاصی بات بالکل کلوز پہ آ گئی تھی؟ نہیں، اس میں میرا خیال ہے ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی چیز سے ایسی توقعات وابستہ کر لینا کہ کوئی کبھی بھی یہ سمجھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، یا جو میرا فیصلہ ہے وہ دوسرا کو بھی اسی طرح سے پابند کرے گا جس طرح مجھے کرتا ہے، تو پھر ان چیزوں میں جو ہے نا وہ اس طرح سے پھر فرق آ جاتا ہے۔ مذاکرات کا ایک اصول ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ایک چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک فریق اپنی ڈیمانڈ سامنے لاتا ہے کہ جی یہ میرا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، دوسرا فریق اس کو رسپونڈ کرتا ہے، اس کے بعد پھر دونوں فریق بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں موقف جو ہیں وہ ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں، اگر مختلف نہ ہو تو پھر ڈائلاگ کی ضرورت ہی بالکل ایسے نہیں ہی ہے۔ ہے۔ تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں ورژنس یا موقف جو کہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، کوئی ایک ایسا کامن کنسنسس پوائنٹ آ جائے جس کے اوپر سمجھوتا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب پی ٹی آئی کی قیادت یا پی ٹی آئی کی ٹیم، میرا خیال ہے قیادت کہنا زیادہ مناسب اس لیے ہوگا کہ فیصلہ تو اسی کا ہے نا۔ بالکل، انہوں نے اس اصول کو نہ تو پہلے کبھی تسلیم کیا نہ ہی اس مرتبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اور ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ ہمارے ٹی او آرز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے جوڈیشل کمیشن کا مطابق ہے، ٹھیک ہے، بس یہ بنا دیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ کا یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، ہمیں اس کو دیکھنے دیں، اس کو رسپونڈ ہم کریں گے جس طرح سے آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، ہم اس طرح سے آپ کو آنسر آف ڈیمانڈ دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم اب 7 ورکنگ ڈیز دیں۔ ٹھیک ہے، وہ 7 ورکنگ ڈیز بنتے تھے 28 جنوری کو۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ 28 کہ ہم ایک آپ سے اور میٹنگ کریں۔ تو ہم نے کہا کہ مین ٹائم آپ اجازت لے لیں، ٹھیک ہے، آپ پوچھ لیں، ہمارا جواب لیں، اس کو دیکھیں، اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ہم اسی دن بیٹھ جائیں گے کہ ہم تلاش کریں کہ آپ کے ورژن اور ہمارے ورژن میں ٹھیک ہے، کامنالٹی جو ہے وہ کس طرح سے آ سکتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے ان کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اسے دیکھا، اپنے الائج سے مشورہ کیا، اور ہم اس کا ایک ایسا جواب یا ایک ایسے نتیجے پہ پہنچنا چاہتے تھے کہ جس میں ڈیورنگ ڈسکشن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ یعنی کامن جو ہے نا وہ گراؤنڈس مل جائیں جس گراؤنڈ پہ مل بات جائے آگے بڑھ مل سکے۔ جائیں۔ لیکن انہوں نے ابھی وہ جو ہمارے دن تھے ٹھیک ہے، 7 ورکنگ وہ بھی نہیں پورے ہوئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ویسے ہی ان مذاکرات سے جو ہے وہ ڈائلاگ سے باہر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا، اور یہی مطالبہ کہ جی آپ جواب دیں نہ دیں، کیا آپ کا جواب ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، بس کیونکہ ہم نے کہا ہے تو لہٰذا آپ بنا دیں۔ اچھا تو نا اس صاحب طرح میں سے تو مذاکرات نہیں ٹھیک، ہوتے۔ میری نا پی ٹی آئی کے مذاکراتی ٹیم کے لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی پچھلے 2 دنوں میں رہی، ان کے بھی انٹرویوز لیتے رہے۔ یہ طے ہے کہ جس چیز کا ان کو مان تھا یا گمان تھا نا، پاکستان تحریک انصاف نے ان تمام چیزوں کو سیٹ اسائڈ کر کے مذاکراتی ٹیبل پر آئی، جو جس طرح 26ویں آئینی ترمیم تھی، مینڈیٹ کی واپسی تھی، ایون آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا تبھی تو ٹیبل کے اوپر آئی۔ ان کی دو پرنسپل سٹانس تھے، مگر جب لاسٹ 3rd سیشن ہوا، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ آپ بھی اس پریس کانفرنس میں تھے، عرفان صدیقی صاحب بھی تھے، تو عرفان صدیقی صاحب نے انشور کیا کہ جی ہم انشور کرتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے نہ ان کی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ان انٹرپٹڈ ملاقات کرائی جائے گی۔ اس دوران ہم نے دیکھا وہ بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ نہیں، ملاقات تو وہ ہونی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ مذاکرات سے علیحدگی کا جو ہے وہ بیان دے دیا، بلکہ علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔
وہ ملاقات ان کی اس کے بعد یہ 23 تاریخ کو انہوں نے کیا ہے، جی بالکل 28 تک 5 دن تھے. ٹھیک ہے ان 5 دنوں میں کسی روز بھی ان کی ملاقات ہو سکتی تھی، اور ویسے بھی ملاقات تو وہ روز کرتے ہیں. ٹھیک ہے ان کے وکلا راجہ سلمان سلمان اکرم اکرم راجہ صاحب بیرسٹر گور صاحب. اور مسٹر گور صاحب اور دوسرے لوگ بھی روز ملتے ہیں ان سے. تو نہیں ان انٹرپٹیڈ ملاقات کی بات لیکن کی نا. چلیں اگر وہ ایسا بھی تھا تو وہ کہتے 28 تاریخ کو آ کے کہتے، یا 28 تاریخ کو یہ میسج دیتے کہ جی کیونکہ آپ نے ہماری ملاقات نہیں کی تو لہٰذا ہم آپ سے جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ ٹھیک ہے. نہیں کریں گے، آپ سے میٹنگ نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے تو 23 کو ہی کہہ دیا کہ جی ہم تو میٹنگ نہیں کریں وہ گے. کہتے ہیں ہم نے رانا صاحب کا مائنڈ بھی ریڈ کر لیا تھا، جیسی تیسرے سیشن کے بعد آپ نے کہا نا کہ بھائی یہ تو ہم کیسے جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں 9 مئی کے اوپر، یہ تو ان کے مطالبات تو ماننے کے لائق ہی نہیں ہے. جو آپ نے آج جب گفتگو دیکھیں کی میں نے تھی جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ جواب تو وہی ہوگا جو میری پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، یا الائی پارٹیز یا کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی اس کے بعد اس کی اپروول جو لیڈرشپ دے گی. لیکن میری ذاتی رائے 2 وجوہات کی بنیاد پہ، ایک تو یہ کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر، اپروول کے بغیر ان پہ یا ان کے کسی جج پہ مبنی کمیشن نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے اور یہ میری انفارمیشن ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس معاملے میں پڑھنے کو تیار نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو ٹی او آرز ہیں، ٹی او آرز کے اوپر جو ایک کنسنسس ہے، ٹھیک ہے اصل تو معاملہ وہ تھا نا کہ وہ کس طرح سے ہوگا اور کس طرح سے نہیں ہوگا. تو میرا یہ خیال تھا کہ اس کے اوپر ہمیں کافی جو ہے وہ مشکلات جو ہیں وہ پیش آئیں گی، اور اگر انہوں نے ہم سے دوبارہ میٹنگ نہ کی، ٹھیک ہے ڈسکشن ہی نہ کی، تو پھر ٹھیک ہے ٹی او آرز کیسے طے ہوں گے؟ ٹھیک ہے کیونکہ اس سے ایک روز پہلے وہ یہ بات ہمیں باور کروا چکے تھے کہ جی ہم نے نیکسٹ میٹنگ نہیں کرنی. تو پھر نیکسٹ میٹنگ نہیں کرنی تو پھر ہمارا جواب آپ کیسے لیں گے؟ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ ڈسکشن کیسے کریں گے؟ ڈسکشن اگر ہوگی نہیں تو کنسنسس پوائنٹ جو ہے وہ کس طرح سے آئے گا؟ تو یہ اپریہینشنز تو تھیں، لیکن پھر بھی میں نے یہ واضح کیا تھا کہ اس میں جواب جو ہوگا وہ تو وہی ہوگا جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ آپ لوگ جواب ڈیسائیڈ کر چکے 28 تاریخ تک؟ آلموسٹ. میں فار انسٹنس آپ کیا دے سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ تھرڈ سیشن کی پریس کانفرنس میں کہہ چکے کہ جی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، ہم اس پہ ذرا مزید کچھ بات کرنی ہے یا کچھ ہے؟ دیکھیں اس میں بات تو یہی تھی نا کہ جوڈیشل کمیشن دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انکوائری ایکٹ کے تحت بننا تھا. ٹھیک ہے انکوائری ایکٹ کے تحت جوڈیشل کمیشن جو بننا ہے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز پہ مبنی بنے. ٹھیک ہے وہ کسی ریٹائرڈ جج کے اوپر مبنی بھی انہوں نے بن اسلام آباد سکتا ہائی ہے. کورٹ کی بھی دے دی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کی جو ہے وہ سربراہی میں بن سکتا ہے. تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیسے ہو؟ آپس میں گفتگو ہو تو ڈیسائیڈ ہو نا. اور اصل اہمیت تو ٹرمز آف ریفرنس کی ہے. ٹھیک ہے وہ ٹرمز آف ریفرنس کا ڈیسائیڈ ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ہم ایسے ٹرمز آف ریفرنس جو ہے وہ ان کے اوپر متفق نہیں ہو سکتے کہ جو ایسے لوگوں کو تحفظ دیتے نظر آئیں جو کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہوئے، ٹھیک ہے یا ان لوگوں کو جنہوں نے شہداء کی جو ہے وہ نشانیوں کے اوپر شہداء کی جو یعنی علامت تھی ان کے اوپر انہوں نے ڈنڈے جوتے برسائے ہوں، جنہوں نے ڈیفینس انسٹالیشنز کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے ہوں. ٹھیک اس طرح تو پھر کل کو ہر آدمی کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ اپنا سمجھ گیا انکوائری کرے گا تو ٹھیک. جو مرضی کر دو، نہ پولیس نہ کوئی لا انفورسنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. تو یہ چیزیں تھیں، لیکن ان چیزوں کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے سے کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ نکل سکتا تھا. ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے بیٹھنا جو ہے وہ ضروری تھا. اور دوسرا جو میری پریس کانفرنس ہے جس کے اوپر ان کو اعتراض ہے، وہ پریس کانفرنس ہم بالکل نہ کرتے. ہم نے کہا تھا کہ جی چارٹر آف ڈیمانڈ آپ نے ہمیں دے دی ہے، آپ اس کے اوپر ہمارا جواب لیں.
ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دونوں کو جو ہے وہ میڈیا کو جاری کر دیں گے. ٹھیک ہے آپ اس کو آج نہ جاری کریں، ٹھیک ہے کیونکہ اگر آج جاری کریں گے تو یہ چلے گا میڈیا پہ، ٹھیک جب ہے چلے گا تو پھر میڈیا ہم سے بھی جواب مانگے گا، ٹھیک ہے پھر ہمیں بھی پریس کانفرنس کرنی پڑے گی یا کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے تو وہ اس پہ مانے نہیں. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ ہمیں دینے سے پہلے میڈیا کو دے آئے تھے. اچھا عمران صاحب، اب اس مذاکرات کے تینوں راؤنڈ میں جو ہوئے اس میں دو عنصر میرے لیے بھی اور پبلک کے لیے بھی حیران کی والے تھے. وہ تو آپ کی سمجھ تو آ رہی تھی کہ آپ کوئی